قرآن میں ان کا ذکر ایک خاص علم والے بندے کے طور پر آتا ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کیا۔ معزز ناظرین، یہ نظریہ یہ امکان پیدا کرتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی موت کی کسی دراڑ میں پھنس سکتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے غائب ہو جاتے ہیں مگر وہ خود شاید کسی اور وقت میں موجود ہوتے ہیں۔ ورم ہولز مطلب خلا میں زمان و مکان کے درمیان ایک سرنگ، جیسے کاغذ کو موڑ کر دو نقطے آپس میں ملا دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے دنیا سے اچانک غائب ہو جانے والے لوگ، مگر کیسے؟ وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں لیکن کہاں؟ ناظرین اکرام، کیا واقعی کچھ لوگ بغیر مرے اس دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں؟ نہ جنازہ، نہ قبر، نہ موت کی خبر، بس اچانک کہیں غائب ہو جانا۔ کیا یہ وقت کا کھیل ہے یا کوئی غیبی راز؟ تاریخ، مذہب اور سائنس تینوں اس سوال کے گرد گھومتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی اس حیران کن اور پراسرار موضوع پر بات کریں گے۔ وہ لوگ جو بغیر موت کے غائب ہو گئے، وقت یا غیب؟ معزز ناظرین، دنیا کی مختلف تہذیبوں میں ایسی کہانیاں موجود ہیں جن میں لوگ اچانک غائب ہو گئے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ صدیوں کے لیے اور کچھ ہمیشہ کے لیے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کی طرف نظر ڈالیں تو سب سے پہلا اور عظیم واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف قتل سے بچایا بلکہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، یعنی وہ بغیر موت کے غائب ہو گئے۔ یہ پہلا اور سب سے مستند واقعہ ہے جس میں ایک انسان اس دنیا سے غائب ہوا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ قرآن میں ان کا ذکر ایک خاص علم والے بندے کے طور پر آتا ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ بھی بڑا رازدار ہے، نہ ان کی پیدائش کا وقت معلوم، نہ وفات کا۔ بعض روایات کے مطابق وہ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب کسی اہم وقت پر ظاہر ہوں گے۔ کیا وہ غیب میں چلے گئے یا وقت کی کسی ایسی سطح پر جہاں عام انسان نہیں پہنچ سکتا؟ معزز ناظرین، ایسے ہی قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، یعنی ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے عام وقت و مکان سے اوپر کسی اور سطح پر منتقل کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ غائب ہونا وقت کا سفر تھا یا کسی ایسی غیبی جہت کی طرف جانا جہاں ہمارا شعور اور فہم نہیں پہنچتا؟ آئیے ذرا سائنس کی طرف چلتے ہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کوئی جامد رکی ہوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت سست یا رک بھی سکتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ نظریہ یہ امکان پیدا کرتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی موت کی کسی دراڑ میں پھنس سکتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے غائب ہو جاتے ہیں مگر وہ خود شاید کسی اور وقت میں موجود ہوتے ہیں۔ اب آئیے کچھ جدید واقعات کی طرف۔ سن 1518 میں فرانس کے ایک شہر میں ڈانسنگ پلیگ ہوا۔
لوگ اچانک ناچنا شروع ہو گئے اور پھر کئی مر گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اچانک غائب ہو گئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ کسی اجتماعی غیبی حالت میں چلے گئے تھے۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے فلائٹ 19 کا۔ یہ 5 امریکی طیارے 1945 میں مثلث برمودا میں اڑان بھرنے کے بعد غائب ہو گئے، نہ ملبہ نہ لاشیں۔ ان کے ساتھ ہی ایک مکمل ریسکیو جہاز بھی غائب ہوا۔ کیا یہ وقت کا کھیل تھا یا غیب کی کوئی طاقت؟ ناظرین اکرام، اس طرح کا ایک اور واقعہ ترکی کے ایک نوجوان کا ہے جو 1990 میں بازار سے گھر واپس آتے ہوئے اچانک غائب ہو گیا اور 2015 میں وہ اچانک واپس آیا، ویسا ہی جوان جیسے 25 سال پہلے تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے کسی روشنی میں گیا تھا۔ اس کے لیے وقت گھنٹوں میں تھا، ہمارے لیے 25 سال۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی ایسی جگہیں دنیا میں موجود ہیں جہاں وقت مختلف چلتا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 میں موجود ہے کہ وہ غار میں 309 سال سوئے رہے، مگر انہیں لگا صرف ایک دن یا ایک دن کے کچھ لمحے گزرے ہیں۔ یعنی وقت کا بہاؤ اللہ کے حکم سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ کچھ سائنسدان آج بھی ان 2 نظریات پر کام کر رہے ہیں۔ ورم ہولز مطلب خلا میں زمان و مکان کے درمیان ایک سرنگ، جیسے کاغذ کو موڑ کر 2 نقطے آپس میں ملا دیے جائیں۔ اور کوانٹم ٹنلز مطلب کچھ ایسے ذرات جو بعض اوقات ایسی رکاوٹوں کو پار کر لیتے ہیں جو بظاہر ممکن نہیں ہوتی، جیسے کوئی چیز دیوار کے اس طرف نکل جائے بغیر اس کے توڑے۔ ناظرین اکرام، اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان غلطی سے وقت کی کسی ایسی دراڑ میں چلا جائے، ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے، مگر خود وہ کسی اور جگہ زندہ موجود ہو۔ ناظرین اکرام، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص بندوں کو غیب میں رکھا ہے تاکہ وہ قیامت یا کسی بڑے موقع پر دوبارہ ظاہر کیے جائیں، جیسے امام مہدی، حضرت عیسیٰ یا دیگر اللہ کے بندے۔ تو کیا یہ سب غائب ہونے والے لوگ وقت میں سفر کرتے ہیں یا وہ غیب میں محفوظ کیے گئے ہیں؟ ممکن ہے دونوں درست ہوں، وقت اور غیب۔ یہ دونوں اللہ کی تخلیق ہیں۔ انسان کا علم محدود ہے، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ ہمیں بتاتا ہے، اور قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غور کریں، تحقیق کریں، مگر غیب پر ایمان رکھیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، یہ دنیا صرف وہی نہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، کچھ ایسے پردے بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ان کے پیچھے حقائق موجود ہیں۔ کچھ لوگ ان پردوں کے پار چلے جاتے ہیں، نہ وہ مرے ہوتے ہیں نہ زندہ نظر آتے ہیں، وہ غیب کی دنیا میں ہوتے ہیں یا وقت کے کسی موڑ پر۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ 1000 سال ایک دن مطلب جنات کے وقت کی حقیقت کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔